اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدہر مدنیہ۔ اب جو ہے سورۃ دہر شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورۃ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور دہر کا جو ہے اس سورۃ کا دوسرا نام سورہ انسان بھی رکھا گیا ہے اور سورہ ابرار بھی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت بھی نہیں آیا ہے کہ جب وہ اس کا کوئی وجود یا کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنائے، ان کے بنانے سے پہلے کوئی انسان وجود میں نہیں تھا۔ یہ پہلا مطلب اس کی تفسیر ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ جو پیدا ہوئے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، پتہ نہیں ہم کہاں تھے، کس کے نسل میں ہمارا نام لکھا تھا، کس خاندان سے ہمارا تعلق ہونا تھا، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو شادی کے بعد جو ہے یہ انسان کا وجود پیٹ کے اندر جو ہے ماں کے رحم کے اندر منی کا قطرہ گیا، تو دھیرے دھیرے وہ بچہ جو ہے انسانی شکل میں بنتا گیا۔ تو ایک سمجھیے کہ ایک مراحل تھا جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اس کی طرف بھی اشارہ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ملے جلے سے مطلب یہ ہے کہ مرد کا جو منی کا قطرہ ہوتا ہے وہ بھی ماں کے رحم میں جاتا ہے، اور عورت کا جو منی جو نکلتا ہے وہ بھی اس کے رحم میں جو ہے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے ملے جلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے پیدا کیا ہے۔ وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ نبتلیہ، ہم اسے آزمائیں۔ آزمانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب وہ آئے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، یا ہمارا نافرمان بنتا ہے، یا ہمارا باغی بنتا ہے، سرکش بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر آگے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے انہیں ایسا بنایا کہ سمیع سننے والا بھی ہو گیا، بصیرہ اور دیکھنے والا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے اللہ نے بنایا کہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ کیا ہے دیکھنے بھی لگتا ہے اور سننے بھی لگتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے ان کو ایک راستہ بھی بتلایا، راستہ بھی دکھلایا۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کو راستہ بتلایا ہے۔ اور راستہ بتلانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر آئے، بلکہ یہ پیغمبروں کی شکل میں بھی، اور اس کے بعد جو علماء کرام ہیں ان کی شکل میں بھی ان کو، پھر اس سے پہلے جو ماں باپ خود ہیں، ماں باپ خود سمجھاتا ہے اپنے بچوں کو کہ نہیں، یہ نہیں ایسے کرنا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ماں باپ کیا ہے کہ شکل میں اللہ تعالیٰ نے کو بنایا ہے، اور ماں باپ جو اپنے بچوں کو کیا ہے سکھلاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اما شاکرن، کہ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، ہماری فرما برداری کرتا ہو، ہمارا جو ہے عبادت کرتا ہو، نیک بن کے زندگی گزارے۔ اور وہ اما کفورا، اور یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کتنے ایسے لوگ جو ہمارا نافرمان بننا چاہتے ہیں۔ دونوں ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، کہ کون ہے جو ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ہے جو ہمارا نافرمانی کرتا ہے، ناشکریہ ادا کرتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے ہی کافروں کے لیے سلاسل زنجیر، واغلالا اور گلے میں طوق، وسعیرا اور دہکتا ہوا آگ، ہم نے ہی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، جو لوگ نافرمان ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے ہی بے شک
کیا ہے؟ بے شک ہم نے ہی بنایا ہے. سلاسلہ کے معنی آتے ہیں زنجیر، جس کو گلے میں لپیٹ کر، پاؤں میں، ہاتھ میں لپیٹ کر جو ہے گھسیٹا جائے گا، اور پھر گلے میں توق، پھر اور اس کے بعد وہ سعیدہ، اور دھکتا ہوا جہنم. یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان الابرار یشربون من کأس، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے مشروبات میں سے شراب پئیں گے جن کا کان مزاجھا کافورا، جس کے اندر جو مزہ ہوگا، جو آمیزش ہوگی، وہ کافور ہوگی. اس کی طرح؟ کافور کی طرح. اور یہ دنیا کا کافور نہیں ہوگا بلکہ جنت کا ہوگا. کن لوگوں کے لیے؟ ابرار، نیک لوگوں کے لیے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ عینین یشرب بہا عباد اللہ، اور ہم نے جو یہ ایسے مشروبات، ایسے چشمے بنائے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں، ان کے لیے ہم نے خاص بنایا ہے. کن لوگوں کے لیے ہے؟ خاص اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایسا چشمہ بنایا ہے، ایسی مشروبات بنائے ہیں کہ یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں جہاں چاہے گا وہ اپنے نہر کو، شراب کے نہر کو بہا کر کے لے جائے گا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی پانی جو آتا ہے کھیت میں، تو ہمارا جہاں سے دل چاہتا ہے کاٹ کے جو ہے پانی کا راستہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح جنت کے اندر بھی یہی ہوگا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے، جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے، تو ان کے اختیار میں یہ ہوگا کہ وہ جدھر چاہے گا، جہاں اس کا من اٹھ کے چاہے دوسری جگہ چلے گئے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں تو نہر نہیں جا پائے گا، تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ جدھر جائے گا اور جس طرف وہ اپنا چاہے گا تو نہر کے راستہ بنا لے گا. اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ جس طرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرے گا اس طرف وہ نہر جو ہے چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں تفسیریں ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں کہ یوفون بالنذر، یہ وہ نیک اللہ کے بندے ہیں جو اپنی منتوں کو کیا ہے؟ پوری کرتے ہیں. اب یہاں پر منت سے مراد یہ ہے کہ جائز جو منتیں ہوتے ہیں، جائز جو تمنائیں ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے اس میں لگے رہتے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ ہم یہ منت مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اگر ہو جاتا ہے، نیک کام کی بات کر رہا ہے، تو ہم یہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے، مسجد میں مٹھائی کھلائیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں جو جائز منتیں ہیں، وہ جو اسلام کے اندر جائز ہے وہ اس کو پورا کرتے ہوں. اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے اپنے دل کے اندر خوف رکھتا ہوں، جس دن کا شرُّہ مستطیرا، جس دن کے برے اثرات جو ہے تمام طرف چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جو ہے جتنے بھی آخرت کے جو میدان ہوگا، سب لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ہوگا کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا ہے ہمارا کیا بنے گا. لیکن جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے ان کے دلوں کے اندر اس طرح کا خوف نہیں ہوگا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو ہماری محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، وَيَتِيمًا، اور یتیموں کو، وَأَسِيرًا، اور جو قیدی ہیں جیل کے اندر یا کسی چیز میں مبتلا، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہوں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. شب اللہ نے لگا دیا پہلے ہی. اب آگے فرما رہے ہیں کہ انما نطعمکم، اب جو ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، غریبوں کو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انما نطعمکم، اور وہ یہ بھی کہتا ہو کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کھلا رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، یا اپنی واہوائی کرنے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. اور آگے یہ بھی کہتا ہو کہ لا نرید منکم جزاء، اور ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے ہیں، کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کیا ہے؟ کھلا رہے ہیں. اور ولا شکورا، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. تم کس کا شکریہ ادا کرو؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو، ہمارا کچھ نہیں. ہم صرف ہم صرف اس لیے تم کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، بس اسی لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں.
اب آگے فرما رہے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یومن، اور ہم بے شک اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے، ڈر رہے ہیں کہ یومن اس دن عبوسن قمطریرا، جس دن تمام لوگوں کے چہرے خراب ہوئے ہوں گے۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی آخرت کی، ہے نا؟ قرآن نے اس میں کہا نا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، تم اس دن دیکھو گے کتنے چہرے جو ہے خراب ہوئے ہوں گے، ان کی شکل جو ہے یعنی تبدیل ہو جائے گی۔ اس دن سے ہم ڈر رہے ہیں، اور یہی ہماری نیکی جو ہے کل آخرت میں کیا ہے؟ کام آئے گی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اس دن کے جو برے اثرات ہے، اس دن کے برے اثرات سے ان کو بچا لیں گے۔ اور وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً، اور ان کے چہرے پر خوشی ہوگی، شادابی ہوگی، وَسُرُورًا، اور یہ خوش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے پر بھی ایک رونق ہوگی اور نور ہوگا، اور چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی۔ اب آگے فرما رہے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور ہم انہوں نے جو دنیا کے اندر صبر کیا تھا، کیا ہے؟ انہوں نے جو دنیا کے اندر جو صبر کیا تھا اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جنتن، اس کے لیے جنت ہے، وہ حریرا، اور ان کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ جی، جو لوگ دنیا کے اندر کیا ہے؟ صبر سے کام کیے ہیں، صبر سے کام لیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جنت میں بھی داخل کریں گے، اور اس سے پہلے جو ہے ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اب جنت کے اندر کی جو چیز اس کے منظر ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ متکئین فیہا علی الارائک، جس میں تمام لوگ یعنی ایسے لوگ جو ہے اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اونچی نشستوں پر۔ اور لا یرون فیہا شمسا، جس میں ان کو نہ کوئی تیز دھوپ ان کو پہنچے گی، یعنی اس میں کوئی تیز دھوپ نہیں ہوگی، اور ولا زمہریرا، اور نہ سخت ٹھنڈی ہوگی، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ یہ ہوگا جنت کے اندر۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جو پھل ہے، اور اس پھل جو درخت ہے، اس درخت کے جو پھل ہے ان کے اوپر لٹک رہے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ لٹک رہے ہوں گے۔ اور وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس پھل کا اختیار ان کو دے دیا جائے گا، یعنی ان کے ہاتھ میں جب چاہے جس طرح چاہے لیٹ کر کے ہاتھ بڑھا کر توڑ لے، یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جس انداز میں یہ چاہے گا اپنا پھل جو ہے اس کے قریب آ جائے گا، توڑ کے جو ہے نا سے مزہ نہیں کھائے گا۔ یہ جنت کے اندر کیا ہے؟ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ بتلایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا جو ہے منی کا جو قطرہ ہوتا ہے دونوں ملتا ہے، تب جا کے بچہ جو ہے بچے کے شکل میں وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد بچے باہر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یتیم ہو، مسکین ہو، یا قیدی ہو، یا کوئی انسان کسی چیز میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا ہے، ایسے انسان کو اس سے نکالنا، یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے بس۔ اور ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، یا کچھ تم پر ہم کر رہے ہیں، یا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں، اس سے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس کے بدلے میں کیا ہے کوئی چیز دو، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔